بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہیرلڈ سٹی اسکول میں جماعت ہشتم میں اردو کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 30 پر موجود نظم قومی نغمہ پڑھیں گے، اور اس نظم کے لکھنے والے شاعر ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے اپنے ملک پاکستان کے مختلف مناظر کا نقشہ بہت خوبصورتی سے اس نظم میں کھینچا ہے، اور پاکستان کی سرزمین، اس کے کوہسار، باغ، اس کی وادیاں اور اس کے پیڑ غرض کے سبھی کچھ تعریف کے قابل ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے دیہاتوں میں بھی بہت خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور جب ہمیں اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، اور یقیناً آپ سب کو بھی اپنے ملک پاکستان سے بہت محبت ہوگی، تو ہمیں بھی اپنے پاکستان کی ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ تو بچوں، آئیے اب ہم نظم شروع کرتے ہیں۔ قومی نغمہ۔ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 30 کھولیے۔ اس وادی رنگین کی ہر ایک چیز ہنسی ہے، خورشید وش و ماہ و زہرہ جبی ہے، اس گلشن ارضی کی زمیں عرش بری ہے، اس باغ کے جلووں میں ہیں جنت کے نظارے، اس خاک کی پستی میں بلندی کا سماں ہے، اس دیس کا ہر گلے قدا فردوس نشاں ہے، اس ملک کی ہر راہ گزر کا کہکشاں ہے، اس وادی زرخیز کے ذرے ہیں ستارے، میدانوں پہ لہرائے ہوئے دامن کوہسار، وادی کی فضاؤں میں مہکتے ہوئے گلزار، چاروں طرف اٹکیلیاں کرتے ہوئے اشجار، حوریں ہو کھڑی جس طرح کوثر کے کنارے، دیہات کے ہیں شام و سحر رنگ سہانے، پوشیدہ فضاؤں کے سکوں میں ہیں ترانے، خاموش حکایات ہیں خاموش فسانے، لفظوں سے کہیں بڑھ کے دل آویز اشارے۔ دیکھا آپ نے کہ شاعر نے جو ہے اپنے وطن کی خوبصورتی کو جو ہے اس طرح پیش کیا ہے جیسے ایک کوزے میں جو ہے وہ بہت سارا پانی جمع کر دیا جائے۔ تو بچوں، یہ اب ہم نے نظم پڑھ لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ الفاظ معنی: خورشید وش، سورج کے مانند یعنی سورج کی طرح، ماہ رخ، چاند کی مانند چہرہ، زہرہ جبی، زہرہ کی سی پیشانی، عرش بری، وہ آسمان جہاں اللہ کا تخت ہے، سب سے اونچی جنت کی جگہ، گلشن ارضی، زمین کا باغ، گل قدا، پھولوں کا گھر یا باغ، راہ گزر، راستہ، کہکشاں، بہت سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی قطار جو اندھیری رات میں آسمان پر سڑک کی طرح نظر آتی ہے، کوہسار، پہاڑوں کا سلسلہ، گلزار، باغ، اشجار، شجر کی جمع یا درخت، کوثر، بہشت کی ایک نہر، بہشت کہتے ہیں جنت کو، دل آویز، دل کو لبھانے والے یعنی دل کو اچھا لگنے والے۔ بچوں، اس کے بعد ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو نظم کی بلند خوانی کرنی ہے اچھی طرح، اور پھر نظم کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد نظم کا کاپی میں ٹائٹل پیج بنا کر جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں اسے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ آج جو ہے اس نظم کا حصہ الف مکمل ہوا۔ اب ہم اس کے بعد ملیں گے حصہ ب کے ساتھ، جس میں اور بھی اس نظم کا کام شامل ہوگا۔ شکریہ۔